نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ میں مومنین نے اپنی دعا میں ہدایت کی درخواست کی کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم گویا کے سامنے رکھ دیا، الف لام میم سے والناس تک یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدایت چاہتے ہو لو، اس سے ہدایت حاصل کرو، لیکن اس سے ہدایت اس وقت حاصل کر سکتے ہو جب تمہارے اندر خوف خدا ہو، دل میں تقویٰ ہو۔ تقویٰ کے لیے کون سے اوصاف چاہیے؟ ان اوصاف کا بیان ہوا۔ اب ان آیات میں کفار کا تذکرہ ہے۔ کافر دو طرح کے ہیں، ایک کھلم کھلا کافر، کھلے کافر، دوسرے چھپے ہوئے کافر۔ تو پہلی ان دو آیات میں کھلے کافروں کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد 13 آیات میں چھپے ہوئے کافروں کا تذکرہ ہے۔ اب آیات سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، ان یقیناً بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، یعنی اسلام کا انکار کیا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اسلام کا انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ انکاری مراد ہے جنہوں نے انکار کی آخری حد کو چھو لیا، جو انکار کی آخری حد کو پہنچ گئے، انکار پہ انکار، انکار پہ انکار، یعنی ضدی اور ہر درم کافر مراد ہے کہ جنہوں نے یہ ٹان لیا، جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے ماننا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی دلائل ہمارے پاس آ جائے، کوئی بھی واضح دلائل، روشن دلائل آ جائے، ہم نے ماننا ہی نہیں۔ اس سے وہ کافر، جیسے اسی صورت میں آگے آئے گا، یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افتطمعون، کیا تم یہ امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے کہنے پر وہ ایمان لے آئیں گے، وہ مان جائیں گے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ براہ راست اللہ کا کلام سن کر بھی انکار کیا، نہیں مانا۔ پہلے تو کہا کہ اللہ اپنا کلام سنائے تب ہم مان جائیں گے، جب اللہ نے اپنا کلام سنایا تب بھی انکار کر دیا۔ تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، صلاحیت استعداد ختم ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے ہلاکت کی دعا کی۔ اسی طرح وہ کافر مراد ہیں جنہوں نے ضدی اور ہر درم ہے، جنہوں نے ٹان لیا کہ ہم نے ماننا ہی نہیں، اس سے وہ کافر مراد ہے۔ سواء برابر ہے، علیہم ان پر، یکساں ہیں، برابر ہے ان پر، ان کے حق میں برابر ہے۔ انذرتہم، چاہیں اے نبی جی، چاہیں تو آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذر، نہ ڈرائیں ہم ان کو، اے نبی جی آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا، آپ کا ان کو دعوت دینا یا نہ دینا، آپ کا ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا، ان کے حق میں برابر ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سواء علیہم، اس میں مفسرین نے ایک نکتے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ علیکا، آپ کے حق میں برابر ہے، علیہم و علیکا، نہیں، ان کے حق میں برابر، یعنی وہ تو محروم ہے، وہ تو اس سے ان کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، آپ کے سمجھانے سے، آپ کی دعوت سے ان کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، لیکن آپ کو بہرحال فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کو آپ کی دعوت کا اجر مل رہا ہے۔ تو اس سے داعیوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں، اور لیکن وہ نہیں مان رہا، وہ نہیں سمجھ رہا، وہ راہ راست پر نہیں آ رہا، وہ اپنی زندگی میں مشغول ہے، اسی طرح زندگی گزار رہا ہے، تو وہ اس کے حق میں تو نفع مند نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ رہا، لیکن آپ کے لیے یہ آپ کا دعوت دینا، یہ آپ کے لیے نفع مند ہے، بہرحال آپ کو اس کا فائدہ مل رہا ہے، آپ کو اجر مل رہا ہے، تو اس لیے داعی دعوت نہ چھوڑے، کوئی نہیں مان رہا نہ مانے، کوئی نہیں سمجھ رہا نہ سمجھے، لیکن داعی اپنی دعوت نہ چھوڑے، بہرحال اپنی دعوت دیتے رہے۔ انذرہم، یہ انذار کہتے ہیں ایسی خبر دینا کہ اس خبر سے دل میں خوف پیدا ہو جائے، لیکن یہ انذار، یہ ڈرانا عذرائے شفقت ہے، عذرائے محبت، یہ وہ ڈرانا نہیں ہے جیسے ڈاکو ڈراتے ہیں، چور ڈراتے ہیں، تو وہ ڈراتے ہیں لوٹنے کی خاطر، وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ بھی ڈراتے ہیں، استاذ بھی ڈراتا ہے، لیکن ان کا ڈرانا عذرائے شفقت و محبت ہوتی ہے، وہ ڈرانا آپ کو نقصان سے بچانے کی خاطر، آپ کی خیر خواہی کے لیے ڈرانا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ڈرانا ہے وہ عذرائے شفقت محبت، کہ بھائی اس کا نتیجہ برا ہوگا، اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا، اس کفر کا، اس انکار کا اور اس بدعمالی کا نتیجہ خطرناک ہوگا، برا ہوگا،
تو اس برائی سے اس کو ڈرانا بچانا، تو یہ انذار کا معنی ہے۔ ختم اللہ، اچھا اس ضد اور ہٹ درمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان انکار پہ انکار کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ختم اللہ، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی جو ضدی اور ہٹ درم تھے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب، کہ انہوں نے انتہا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے۔ اب سننے اور سمجھنے کے جو راستے ہوتے ہیں وہ یہی راستے ہیں، جب یہی بند ہو گئے، یہ راستے ہی بند ہو گئے، اب خاک وہ ایمان لائے گا، خاک وہ سمجھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں دل پر کہ اسے پھر اس کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا، احساس سمجھ ہی نہیں ہے۔ پھر وعلی سمعہم، اس کے کانوں پر جب مہر لگا دی، کان بند ہو گیا، اس کو جتنا بھی سناؤ، جتنا بھی سمجھاؤ اسے، وہ کوشش ہی نہیں کرے گا سننے کی، وہ راستہ ہی بند ہو گیا، اس کی پھر سنائی دے ہی کی نہیں، اسے سمجھ آئے گا ہی نہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کے کانوں پر جب پردہ پڑا ہوا ہے تو اسے حقیقت دکھائی دے ہی نہیں دے گی۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ انکار پہ انکار کی وجہ سے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کبھی ضدی اور ہٹ درم نہیں بننا، ضدی اور ہٹ درم کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں فرماتے۔ آپ کی جو غلطی ہے آپ اسے تسلیم کر لو، اپنی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرو، آپ کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے تو اس پر عمل کرو، ضدی اور ہٹ درم نہ بنو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے کہ وہ کفر پر ہی مریں گے۔ مہر لگا دی، اب یہ کفر پر ہی مریں گے، اب ان کو ان کی سزا ملے گی، آخرت پر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کفر کی خاصیت یہ ہے، گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ انسان سے وہ صلاحیت، وہ استعداد چھن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ صرف فرما دیتے ہیں۔ کفر کی خاصیت یہ ہے کہ قبول حق کی صلاحیت اس سے چھن جاتی ہے، گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ نیکی کی توفیق اس سے چھن جاتی ہے، پھر جو اس کے اندر جو احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، حساب و کتاب کو انسان فراموش کر دیتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے حساب و کتاب سے، وہ بلا دیتا ہے کہ حساب و کتاب بھی ہے، مجھے مرنا بھی ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس چیز کو انسان بلا دیتا ہے، گناہ پہ گناہ کرنا اور توبہ نہ کرنا۔ انسان پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل پر، کانوں پر مہر لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نا انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو جب پہلی مرتبہ سیاہ نقطہ لگتا ہے تو اسے ایک ناگواری محسوس ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا، جیسے سفید کپڑے پر داغ دبا لگ جائے، صاف نظر آ رہا ہوتا ہے اور بالکل برا لگتا ہے، لیکن اگر داغ پہ داغ لگتا جائے، چلا جائے، وہ مکمل کپڑا ہی سیاہ ہو جائے، تو کالے کپڑے پر جب داغ دبا لگے محسوس ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو اسی طرح دل میں گناہ کرتا چلا جائے، وہ داغ دبا لگتا چلا جائے، وہ دل ہی کالا ہو جائے، تو اسی طرح دل جب کالا ہو جائے پھر اسے احساس ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے، اسے محسوس ہی نہیں تو میں گناہ کر رہا ہوں۔ جیسے اس کی مثال واضح ہوتی ہے، جیسے بنگی ہے، گٹر کے اندر پورا کا پورا اتر جاتے ہیں، ہمیں دور سے ہم چلے گن محسوس ہوتی ہے، وہ پورا کا پورا اندر اتر جاتے ہیں، انہیں کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ کیا ہے، وہ احساس ختم ہو گیا۔ کچرے چننے والے کچروں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے، کیا ہے، عادت پڑ گئی ہے، وہ احساس، گندگی، وہ بو ختم ہو گئی ہے۔ اسے یہ اس کی واضح مثال ہے، اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، گناہ جب بھی ہو جائے تو ضرور توبہ کر لیا کر۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ۔ اور اسی طرح اللہ حدیث میں آتا ہے خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے۔ تو اس لیے ضرور توبہ کرتے رہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے، پھر اسی گناہ میں ہی ہماری موت ہو جائے۔